آ، دیکھیں، اچھی بات ہے۔ آپ کا ایک پروگرام ہے جس میں ہم کوئی جنگ شنگ کی، کوئی دھماکوں وماکوں کی بات نہیں کر رہے۔ ایگزیکٹلی. اس میں ایک دیکھیں، آپ نے جو اپنے جو انٹروڈکشن میں کہا نا کہ جی پولر. ملٹی پولر ورلڈ، کیا یہ واقعی بھی ملٹی پولر ورلڈ ہے؟ آ، امریکہ اب بھی طاقتور ہے۔ امریکہ یہ سارے مل کے ابھی دیکھیں نا، یہ جو مسائل ہیں مطلب کہ بالکل شی جن پنگ نے ذکر تو کیا ایک ڈفرنٹ ورلڈ کا، لیکن کیا یہ سارے اکٹھے ہو کے، کیا ان کے پاس ابھی وہ پاور ہے کہ مثلا غازہ کا مسئلہ حل کرا سکیں، یا کہیں اور بھی مسئلہ ہے تو وہ حل کرا سکیں؟ امریکہ کے پاس ابھی بھی وہ ایک سپیریورٹی، ایک طاقت جو ہے وہ ہے۔ آ، سارے دنیا کو آپ نے دیکھا کہ اس نے تنگ بھی کیا ہوا ہے۔ کریکٹ. لیکن یہ ایک شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، یہ ایک فورم جو ایک آلٹرنیٹیو فورم ایک طریقے سے تھا، بہت پہلے سے یہ شروع اس کا ہو گیا تھا۔ جی. ایک دہائی سے زیادہ اس کو ہو گیا ہے، آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ اس میں بہت سارے ریلکٹنٹ پہلے تو لوگ پارٹنرز تھے، ممبرز تھے، مثلا انڈیا بالکل ایس سی او کا ممبر تھا لیکن ایک ریلکٹنٹ ممبر تھا، آتا تھا نہیں آتا تھا، کیونکہ میٹنگز پہ جو سینئر میٹنگز ہیں اس پہ تو بالکل آتا تھا، لیکن جہاں کمیٹیز بنی ہوئی ہیں ان میں کوآپریشن جو تھی وہ ناپید تھی۔ مطلب یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایس سی او اسٹیٹس کے درمیان جو کمیونیکیشن چینل، روڈ نیٹ ورک اور اس قسم کی جو اور پروجیکٹس ہیں اس پہ پروگرس نہیں ہے۔ اور یہ سارے جو ممبر اسٹیٹس ہیں وہ ہیں جن کے آپس میں ایشوز ہیں، ابھی چل رہے ہیں۔ درست درست. امریکہ کا یہ تھا کہ کسی کے ساتھ جو اس کے پاس لوگ جاتے تھے ان کے اس کے ساتھ یوں کوئی ایشو نہیں تھا۔ یہ سارے ملک ہیں جو کہ جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو آلموسٹ کمپیریٹیو پاور سمجھتے ہیں، کمپیٹ بھی کر رہے ہیں، کوآپریٹ بھی کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہ جیسے لیٹن امریکہ میں جو آرگنائزیشن آف امریکن اسٹیٹس ہے، آئی مین ویسا آلموسٹ ویسا کمپیریزن نہیں ہے، بٹ یہ ہے کہ ایک بڑی پاور ہے یونائٹڈ اسٹیٹس، باقی دوسرے ہیں کمپیریٹیو پاورز ہیں۔ یہ تمام ملک ہیں، ایران بھی تھا، ایران پاکستان کے ایشوز ہیں، انڈیا پاکستان کے ایشوز ہیں، انڈیا چائنا کا ایشو ہے۔ سو ملٹی پولیرٹی، بٹ یہ ایک اچھی بات ہے کہ اگر یہ لوگ بیٹھے اور ایک دوسرے سے گفتگو کریں۔ آپ کو یاد کراتی چلوں کہ پریزیڈنٹ زیلنسکی نے جو ہے وہ نکتہ چینی کی، انہوں نے کہا جی دیکھیں یوکرین کا کوئی ذکر نہیں ہوا، ہاں. اور یوکرین کا مسئلہ بالکل ہے۔ سو یہ ایک آلٹرنیٹیو فورم ہے جس میں چائنا اینڈ رشیا ڈیفینیٹلی سینٹر سٹیج، اور جو اور بڑے ممالک ہوں گے اور جتنا وہ قریب آنے کی کوشش ایک دوسرے سے کریں گے، اینڈ ایک آلٹرنیٹیو فورم۔ سو لیٹس سی کہ کیا ایوالو ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، یہ آپس میں کیسے نیگوشیٹ کرتے ہیں۔ اور بالکل یہ ایک بنتا بھی یہی تھا کہ دونوں ممالک کو جو ایشو ہے، مطلب کہ پہلگام کا انڈیا کو ہے اور وہاں ہوا پاکستان کو جعفر ایکسپریس کا، سو دونوں واقعات اور دونوں ٹیرر اٹیکس کی کانڈمنیشن آئی۔ جی. لیکن ایک آخری باتیں کروں گی، دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر اینی پروگرس از ٹو بی میڈ، ایٹ لیسٹ پاکستان میں ٹیررزم کے حوالے سے، ابھی آپ نے دیکھا تو اس میں چائنا سے زیادہ جو بڑا رول ہے وہ امریکہ کا ہے۔ جی ہاں. دیکھیں نا، امریکہ نے بی ایل اے کو اور گروپس کو ٹیرر
لسٹ میں ڈالا، جس سے چائنا کو بھی فائدہ ہوگا، امریکہ کو بھی فائدہ ہوگا، دونوں کی ایکسپلوریشن اینڈ ایکسپلوئٹیشن جو ہے اس میں دونوں بینیفٹ کریں گے. سو اٹس ناٹ کہ چائنا کی اپنی ایک کیپیسٹی ہے کہ ایک ممبر اسٹیٹ میں وہ ایک اتنا افیکٹو ہو جائے کہ اپنا بینیفٹ کر سکے. مطلب چائنا کب سے پاکستان کو کہہ رہا تھا کہ بھئی کرو کرو ہماری سیکیورٹی کا کرو، لیکن کچھ نہیں ہو پاتا تھا. اب جو ایک ان کو بھی امید لگی ہوگی وہ یہ ہے کہ امریکہ نے ایک پوزیشن لی ہے، کیونکہ امریکہ بینیفٹ ابھی کرے گا تو بات آگے بڑھے گی. جی بٹ یہ ایک پارٹ آف دا ورلڈ ہے جسے کہتے ہیں نا ساؤتھ. ہاں جی اٹس انٹرسٹنگ کہ ساؤتھ کے ممالک جو ہیں وہ دے آر ان اے وے کمنگ ٹوگیدر. انہوں نے اینڈ امریکہ کو جو میسجنگ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھو جس طرح آپ پرانے طریقے سے دنیا چلاتے آ رہے ہو ویسے نہیں چلے گی. سو بالکل دیٹ وے اٹس این امپورٹنٹ میسجنگ. ایسا ہوا، اور یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ تقاریر میں بھی ساؤتھ کا ذکر کیا گیا جو آپ کہہ رہی ہیں بالکل. اور یہ میسجنگ بڑی واضح تھی. مگر عائشہ، میں اس سے پہلے کہ میں ذرا مزید آگے جاؤں، دیکھیے بلوچستان کے اوپر میں ذرا بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان نے اب انٹرنیشنلائز اس ایشو کو کیا ہے. دیکھیے انڈیا تو کافی دیر سے یہ کہہ رہا ہے ہر فورم پہ کہ جی ٹیررزم کا بہت بڑا مسئلہ پاکستان کی طرف سے یہ ہوتا ہے اور پاکستان سپانسرڈ ہے. اس بار پاکستان نے بھی بلوچستان کو کافی کامیابی سے کم از کم اس تمام بلاک کے اندر تو ہائی لائٹ کیا کہ بھئی ہاں اگر وہاں ہو رہا ہے تو ہم بھی وکٹمز ہیں اس کے. یہ ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ نہیں ہے آپ کے خیال سے؟ کیونکہ پہلے اتنا زیادہ اس کے اوپر بات نہیں ہوتی تھی. مطلب یہ تھوڑا سا ظاہر بات ہے چین کا اس میں سپورٹ ہے تو یہ ہو رہا ہے، چین کے اپنے میں انٹرسٹ بھی سمجھتی ہوں جی کہ کوئی فرق نہیں پڑتا. جو امپورٹنٹ سب سے زیادہ جو چیز ہے وہ یہ تھی کہ امریکہ میں جہاں پہلے یہ نہیں سنا جاتا تھا وہاں پاکستان سنوایا اور ایک پالیسی چینج کروا لایا ہے. تو اس میں جو ہے اور جیسے میں نے عرض کیا نا کہ دونوں ممالک کو یعنی کہ امریکہ کو اور چائنا دونوں کو فائدہ ہوگا، بیکاز دونوں کی نظر جو ہے وہ بلوچستان کے ریسورسز پہ ہے. تو دونوں کو اس جو امریکہ نے قدم اٹھایا اس سے فائدہ ہوگا. پاکستان کو کتنا فائدہ ہوتا ہے یہ اب آگے چل کے دیکھیں گے. کوئی سوال ہے جس کا شاید جواب چاہیے جی یہاں؟ میں سوال ابھی آپ کو بتاتا ہوں. میں اس کے یہ آ گیا جی. واٹ ڈز پاکستان نیڈ ٹو ڈو معاشی اور سیاسی اعتبار سے ایک آزاد ملک بننے کے لیے، اور ایک پون ایک وہ نہ بنے امریکہ کا یا چین کا یا یو کے کا. تو یہ ویسے بہت لمبی ڈیبیٹ ہے نیوٹرل صاحب. یہ جو بیگ صاحب شاید مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ نیوٹرل ہونے کے لیے ہمارے اپنے اندر جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے یا ہمارے اپنے اندر جو پولیٹیکل پلیئرز ہیں ہاں ان کو پاکستانی اور پاکستانیت اور پاکستانی ہونا پڑے گا نا. جی ہماری تو اپنی لیڈرشپ فارغ، ہماری جی تو ہمارے تو اپنے لیڈرشپ کے مسائل ہیں. پاکستان میں ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک انٹرنل ڈیولپمنٹ، ایک انٹرنل جو بہتری ہے جب تک وہ نہیں آتی تو آپ کبھی ادھر بھاگیں گے کبھی ادھر بھاگیں گے. تو انڈیپینڈنس جو ہے وہ تو اس وقت تک نہیں ہوگی نا جب تک آپ کو خود ایک آپ کے ذہن میں گیم پلان نہیں ہوگا کہ آپ نے لوگوں کو کہاں لے کے جانا ہے. مطلب یہ کہ اس وقت دو بڑی پاورز ہیں جو کہ انٹرسٹڈ ہیں پاکستان کے ایک حصے بلوچستان میں ریسورسز ایکسپلائٹ کرنے میں. اور اگر یہ ایکسپلائٹیشن ہوگی لوگوں کی جو وہاں کے رہنے والے ہیں ان کو ایک طرف رکھ کے تو پھر ہماری تو جو حالات ہیں ویسے ہی رہیں گے. آپ میوٹ ہیں رضا.
جی سوری، وہ بہت اچھا نقطہ آپ نے اٹھایا ہے، اور میرے خیال سے میں تو اتنی بات کہوں گا، آپ نے تو اس کا علمی جواب دے دیا کہ نیوٹرل جو ہے وہ صرف جانور نیوٹرل ہوتا ہے. تو میں یاد کروا رہا ہوں یہ اپنے ساتھی کو کہ نیوٹرل آج کل کے زمانے میں مشکل ہوتا ہے، بٹ بہرحال کوسچن از امپورٹنٹ. اچھا عائشہ، یہ ذرا بڑھتے آگے کہ تھوڑا سا آ جاتے ہیں کہ یہ ساؤتھ کا آپ نے ذکر کیا، جنوبی جو ممالک ہیں اس بلاک کے، اب یہ بھی کوئی مونولیتھ تو ہے نہیں، اس میں آپس میں کتنے پھڈے ہیں. دیکھیں، انڈیا ڈزنٹ ٹرسٹ چائنا، چائنا کے مسائل ہیں انڈیا کے ساتھ، روس کے ساتھ بھی کچھ اور لوگوں کے مسائل ہوں گے. تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ آپس میں بھی ان کے بڑے پھڈے ہیں کہ یہ ایک بلاک بن سکے. واٹ ڈو یو سے اباؤٹ دیٹ؟ نہیں، دیکھیں آئی ایگری. بات یہ ہے کہ رشیا جو ہے وہ خود جسے کہتے ہیں نا کہ وہ اپنا جو ہے پنگے باز ہے. یو نو پوٹن جو ہے وہ بلیوز ان فورس. ہی ہاں بلیوز کہ وہ پرانا جو سوویت یونین کے زمانے کا جو ماسکو ہے وہ کسی طرح واپس آئے. چائنا جو ہے جنگ نہیں کرنا چاہتا، لیکن جی جن پنگ جو ہیں ان کو بھی بڑا ہے، مطلب کہ جی جن پنگ جو ہیں ان سے، جیسے جو گلوان والا انسیڈنٹ ہے وہ ایکسیڈنٹل وار تھی، لیکن کب کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ بیجنگ جو ہے اس قسم کی پوزیشن لے گا جو ان نے لی. سو اگین فورس اور اپنی اس فورس کو اسٹیبلش کرنے کا، دیکھیں بہت سارے ایشوز ہیں ان ایک دوسرے کے ساتھ، اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایشو آہستہ آہستہ ریزالو بھی ہو جائیں گے، جی. کیونکہ یہ وہ والے جھگڑے نہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ گلوان کے باوجود انڈیا چائنا کی تو ٹریڈ انکریز کی ہے. کریکٹ.